آداب ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ ووٹر لسٹ سے نام حذف ہونے پر شہریت کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا۔ بنگال ایس آئی آر کے تناظر میں داخل کی گئی درخواست پر سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ اے ریونت ریڈی کی T20 لیگ کی فاتح حیدرآباد ای چیمپئنز ٹیم سے ملاقات، چیکس کیے گئے حوالے۔ آندھرا پردیش میں کووڈ کے 12 نئے کیسز، 4 افراد کی ہوئی موت۔ نیٹ UG 2026 قومی ٹاپرز میں تلنگانہ کے 2 طلباء شامل، لڑکوں پر لڑکیوں کی سبقت ہنوز برقرار۔ رنگا ریڈی شنکر پلی منڈل کے کتا پلی میں ماں نے بچوں کو کنویں میں پھینک کر کی خودکشی، ایک بچہ محفوظ۔ حیدرآباد آؤٹر رنگ روڈ پر دلخراش حادثہ، بکروں کے ساتھ گاڑی میں سو رہے 2 افراد کو تیز رفتار گاڑی نے رون ڈالا، برسر موقع ہلاک۔ حیدرآباد کے کلسو پورہ میں کمسن بچی کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی میں ملوث شخص کے ساتھ مار پیٹ، علاج کے دوران فوت۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ اے ریونت ریڈی نے T20 لیگ کی فاتح حیدرآباد ای چیمپئنز ٹیم سے ملاقات کی اور ٹیم اراکین کو چیکس حوالے کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ T20 جیسے پلیٹ فارم دیہی علاقوں کی صلاحیتوں کو سامنے لانے میں بہت کارآمد ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ کھیلوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ہر کھلاڑی کو سرکاری ملازمتوں کے ساتھ نقد انعامات دے کر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت کھیلوں کے میدان، اسپورٹس یونیورسٹی، گچی باؤلی اسٹیڈیم کی بین الاقوامی معیار کی ترقی کے لیے خصوصی کھیل پالیسی جیسے پروگرام بنا رہی ہے۔ مقابلے میں حصہ لینے والے ہر کھلاڑی اور فاتح کے طور پر سامنے آنے والے کھلاڑی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ یہ کھلاڑی قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنا اور ریاست کا نام روشن کریں گے، تلنگانہ کے ساتھ ساتھ ملک کے رفع وقار میں بھی اضافہ کریں گے۔ سپریم کورٹ نے آج پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ انتخابی فہرست سے نام حذف ہونے کا مطلب شہریت سے محرومی نہیں ہے۔ عدالت کے چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوئے مالا باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ نے واضح کیا کہ SIR مشق کے بعد ووٹر لسٹ سے نام حذف ہونے سے شہریت کی حیثیت از خود ختم نہیں ہوگی۔ عدالت نے نشاندہی کی کہ بہار SIR کے فیصلے میں بھی یہ واضح کیا گیا تھا کہ شہریت کا تعین کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن آف انڈیا کا نہیں ہے اور انتخابی طریقوں سے نام کے ہٹنے سے کوئی بھی شہریت سے محروم نہیں ہوتا۔ اعلیٰ عدالت نے الیکشن کمیشن آف انڈیا اور مغربی بنگال حکومت کو نوٹس بھی جاری کی۔ سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کرتے ہوئے ہدایت دینے کی درخواست کی گئی تھی کہ مغربی بنگال میں SIR مشق کے تحت جن افراد کے نام خصوصی ٹریبیونلز کے ذریعے ان کی اپیلوں کو مسترد کرنے کے بعد
इंतखाबी फहरिस्तों से हज़फ किए गए हैं, उन्हें सरकारी स्कीमों के फवाइद से महरूम न किया जाए। तेलंगाना के दो तलबा ने जुमेरात 16 जुलाई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के जरिए ऐलान करदा NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के नताइज में टॉप 25 रैंक होल्डर्स में जगह हासिल की है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वीरैया गारो साहियू ने 99.99915% के साथ जनरल ज़ुमरे में ऑल इंडिया रैंक AIR 13 हासिल किया। कंडा गटाला हनीश ने भी 99.9979% के साथ OBC NCL मरकज़ी फहरिस्त ज़ुमरे के तहत AIR 21 हासिल किया। तेलंगाना रक्षणा सेना की लीडर के कविता आज सिकंदराबाद रेलवे कोर्ट में पेश हुई। BC तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में रेल रोको एहतजाज के दौरान कविता के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। చలో ముందు సిక్స్త్ ప్రిపేర్డ్ అందరూ పక్కన చూస్తా आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 12 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 4 अफराद की मौत हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में रवा माह कोविड के मजमूई तौर पर 339 केसेस दर्ज किए गए हैं। हकाम के मुताबिक 26 जून से 16 जुलाई के दरमियान आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए। कड़पा में सबसे ज़्यादा 8 केसेस सामने आए, जबकि गुंटूर में 2 और विशाखापट्टनम व काकीनाडा में एक केस दर्ज हुआ। मुल्क में सबसे ज़्यादा 115 केसेस केरला में रिपोर्ट हुए। इसके अलावा कर्नाटक में 64, महाराष्ट्र में 43, तमिलनाडु में 39, दिल्ली में 18, राजस्थान में 12 और अंडमान निकोबार में 8 कोविड केसेस दर्ज किए गए हैं। रियासत तेलंगाना की कई अजला में महकमा मौसमियात की जानिब से पेशकयासी किए जाने के बावजूद खातिर ख्वाह बारिश नहीं हुई है, जिससे आवाम बिलखुसूस किसानों में बेचैनी पाई जाती है। रियासत के कई अजला बशमूल हैदराबाद में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ने की तरगीब दी जा रही है। इस सिलसिले के तहत जामा मस्जिद दारुशफ़ा में मौलाना जाफ़र पाशा अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया ने अपने बयान के दौरान बारान रहमत बरसाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर रिख़त अंगेज़ दुआ भी की। अल्लाह हम गुनाहगार तेरे साथ में हाथ उठाए हुए हैं मौला। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे मौला, हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे मौला। मौला हम जानते हैं हमसे ना जाने बहुत कोताहियाँ हुई है मौला, बहुत से तेरे नाफरमानियाँ हुई है मौला। मौला हमारे अमाल को ना देख, हमारे कलमा पढ़ने पर अल्लाह हमारे प्यारे रसूल को, जो हमारे इस कलमा पढ़ने पर हम उनका ईमान लेके आए हैं, उन पर
اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اوپر رحمت کا معاملہ نازل فرما دیجئے، اے اللہ بہت ہم پریشان ہیں مولا، ہر جگہ بارش کے لیے پریشان ہیں لوگ مولا، زمین سوکھ گئی ہے، اے اللہ اس موقع پر آپ کے کرم کے سوا اور کچھ نہیں ہے مولا، اے اللہ ہم پہ کرم کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دے، اے اللہ ہمارے سے ہر گناہ ہر برائی چھڑا دے مولا، اے اللہ تیرے نافرمانیوں سے ہم کو ہماری اولاد کو بچا لے مولا، اے اللہ ہمارے اعمال کو درست بھی فرما دیجئے، ہم پہ رحمتوں کا نزول بھی فرما دیجئے، اے اللہ جانوروں پر رحم کا مولا، اے اللہ بے زبانوں پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ یہ خشک زمین، اے اللہ اپنے ان حالات میں، اے اللہ لوگ اس خشک زمین کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ اپنے رحمتوں سے اسے تر فرما دیجئے، اے اللہ ہم کو بھی اس وقت پانی کی پشت سے ضرورت ہے مولا، اے اللہ اپنے غیب سے پانی کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ یا تیرے نیک بندے بھی بیٹھے ہوں گے، کوئی ایک تیرا ولی بھی بیٹھا ہوگا مولا، اے اللہ اس ولی کی وجہ سے ہماری پورے زبانوں کو آمین میں بدل دیجئے، اے اللہ ان ولیوں کی برکت سے اللہ آج کا نزول پانی کا نزول فرما دیجئے۔ امریکہ کی اوٹا ریاست میں شاپنگ مال میں چاقو زنی کے حملے میں زخمی ہوئے حیدرآبادی شخص سید سہیل کے افراد خاندان نے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر سے اپیل کی ہے کہ انہیں امریکہ کا ویزا فراہم کرنے کے لیے تعاون کیا جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سہیل کی رشتہ دار اسما فردوس نے بتایا کہ سہیل کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے افراد خاندان چاہتے ہیں کہ کوئی فوری امریکہ جائے۔ انہوں نے وزارت خارجہ سے اس سلسلے میں تعاون کی اپیل کی ہے۔ سہیل کے والد نے بھی اس سلسلے میں تعاون طلب کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ریزرو بینک آف انڈیا کے نام سے ایک فرضی پوسٹ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 75,000 روپے بطور ریفنڈ ایبل ٹیکس ادا کرے تو اسے 1,00,000 روپے جاری کیے جائیں گے۔ اس دعوے پر حکومت نے وضاحت جاری کرتے ہوئے عوام کو خبردار کیا ہے۔ مرکزی حکومت کے سرکاری ادارے پریس انفارمیشن بیورو فیکٹ چیک نے وائرل پوسٹ کی جانچ کے بعد واضح کیا کہ یہ مکمل طور پر نقلی ہے اور اس کا ریزرو بینک آف انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ PIB نے بتایا کہ یہ خط سائبر ٹھگوں کی جانب سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے مقصد سے تیار کیا گیا ہے۔ ادارے نے مزید وضاحت کی کہ RBI عام شہریوں سے کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کرتا اور نہ ہی اس نوعیت کے نقد رقم یا ریفنڈ کی کوئی پیشکش کرتا ہے۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے جعلی خطوط، ای میلز، پیغامات یا لنکس پر ہرگز یقین نہ کریں اور کسی بھی نامعلوم اکاؤنٹ میں رقم منتقل نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے مالی دھوکہ دہی کا شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر اس نوعیت کا کوئی پیغام موصول ہو تو اس کی تصدیق صرف سرکاری ذرائع سے کریں اور مشتبہ پیغامات کی متعلقہ حکام کو اطلاع دیں۔ ایگل ٹاسک فورس تلنگانہ نے رچاکنڈا نارکوٹکس پولیس کے ساتھ مل کر اڑیسہ سے برائے حیدرآباد مہاراشٹرا منتقل کیے جانے والے ڈرگس منتقلی کو ناکام بنایا ہے۔ اس سلسلے میں بہار و پونا سے تعلق رکھنے والے 2 مشتبہ پیڈلرز کو گرفتار کیا گیا۔ ان 2 افراد کے قبضے سے 237 کلو گانجا ضبط کیا گیا۔ ان 2 افراد کو گرفتار کیا گیا، ان میں راجیش کمار اور انیل رنگاناتھ شامل ہیں۔ ان دونوں کو وجےواڑا ممبئی ہائی وے YNR فنکشن ہال کے پاس گرفتار کیا گیا۔ گانجے کو لوری کے کمپارٹمنٹ میں چھپا کر لے جایا جا رہا تھا۔
حیدرآباد پولیس کمشنریٹ میں بڑے پیمانے پر انتظامی تبدیلیاں کرتے ہوئے پولیس کمشنر نے 55 سرکل انسپیکٹرز کے تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ تبادلے محکمہ پولیس میں انتظامی ضروریات، بہتر کارکردگی اور مختلف ڈویژنز و پولیس اسٹیشنوں میں افسران کی مؤثر تعیناتی کے مقصد سے کیے گئے ہیں۔ جاری کردہ احکامات کے تحت تبادلے کیے گئے افسران جلد ہی اپنی نئی تعیناتیوں پر ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ محکمہ پولیس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد پولیسنگ کے نظام کو مزید مضبوط بنانا اور عوام کو بہتر خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ پولیس محکمے میں اس نوعیت کے تبادلے معمول کا حصہ ہوتے ہیں اور انہیں انتظامی تقاضوں، فیلڈ کارکردگی میں بہتری اور قانون نافذ کرنے والے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ فوڈ سیفٹی ٹاسک فورس ایچ فاسٹ نے شہر کے مختلف علاقوں میں واقع فوڈ مینوفیکچرنگ یونٹس کا معائنہ کیا، جس کے دوران متعدد سنگین غذائی تحفظ کی خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ معائنے کے دوران کئی یونٹس میں غیر مؤثر یا منسوخ شدہ FSSAI لائسنس، انتہائی غیر صحت بخش اور گندگی سے بھرپور ماحول، غلط یا نامکمل لیبلنگ اور کیڑوں اور حشرات کے موجودگی پائی گئی، جو فوڈ سیفٹی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ فوڈ سیفٹی حکام کے مطابق بعض مقامات پر صفائی کے ناقص انتظامات، خوراک کی غیر محفوظ ذخیرہ اندوزی اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہ ہونے کے شواہد بھی ملے۔ ایچ فاسٹ نے کہا کہ تمام خلاف ورزیوں کا ریکارڈ تیار کر لیا گیا اور متعلقہ یونٹس کے خلاف فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور ضرورت پڑنے پر جرمانے، لائسنس کی معطلی یا منسوخی اور دیگر قانونی اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ میاں پور آلوین کراس روڈ مدینہ گوڑا روڈ پر ٹپر لاری حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے کی وجہ سے ٹریفک میں خلل دیکھا گیا۔ میاں پور ٹریفک پولیس نے مقام واقعے پر پہنچ کر ٹریفک کو بحال کیا۔ 3 کرینوں کی مدد سے ٹپر لاری کو ہٹایا گیا، تاہم کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایبٹس پر واقع میو رکشال کمپلیکس کی 7ویں منزل سے چھلانگ لگا کر ایک شخص نے خودکشی کر لی ہے۔ متوفی کی شناخت 62 سالہ باپو کی حیثیت سے کی گئی ہے اور وہ دبیر پورے کا ساکن بتایا گیا ہے۔ متوفی کمرشل ٹیکس کے دفتر میں سابق میں کام کیا کرتا تھا۔ لاش کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ خودکشی کی وجوہات کا پتہ نہیں چل پایا، جبکہ ایبٹس پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ رنگاریڈی ضلع شنکر پلی منڈل کے کوتا پلی میں ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو کنویں میں ڈھکیلنے کے بعد خود بھی کنویں میں کود کر خودکشی کر لی۔
تفصیلات کے مطابق وقار ضلع کے تانور سے تعلق رکھنے والے وسنتا اور سدھاکر میاں بیوی کوتاپلی میں مقیم تھے. ان کے 2 بچے بتائے گئے ہیں، 15 سالہ بیٹی اور 10 سالہ بیٹا. بتایا جاتا ہے کہ کچھ عرصے سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات چل رہے تھے. اسی دوران جمعرات کی رات دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کے بعد وسنتا اپنے دونوں بچوں کو لے کر گھر سے باہر نکل گئی. بعد ازاں اس نے گاؤں کے کنویں میں دونوں بچوں کو ڈھکیل دیا. اس کے بعد خود بھی کنویں میں کود کر خودکشی کر لی. بتایا جاتا ہے کہ کنویں میں گرنے کے دوران لڑکا ایک درخت کی شاخ میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی. پولیس نے مقام واقعے پر پہنچ کر نعشوں کو نکال لیا. حیدرآباد آؤٹر رنگ روڈ کیسرا پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا. پولیس کے مطابق ضلع میدک کے رامولو اور رشید بکریاں لے جا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی اور وہیں آرام کے لیے سو گئے تھے. اسی دوران ایک نامعلوم تیز رفتار گاڑی نے پیچھے سے ان کی گاڑی کو ٹکر دے دی اور دونوں افراد کو رونت دیا. حادثے میں یہ دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. پولیس نے نامعلوم گاڑی کے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کی تلاش شروع کر دی ہے، جبکہ اس سلسلے میں مزید تحقیقات بھی جاری ہے. کلثوم پورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک کمسن لڑکی کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی میں ملوث شخص مار پیٹ کی وجہ سے علاج کے دوران فوت ہو گیا. پولیس نے بتایا کہ عبدالعزیز نامی شخص پر کمسن لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام تھا اور اسے مقامی عوام کی طرف سے زدوکوب کیا گیا تھا. علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی. پولیس نے سلسلے میں کیس درج کیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے. ఈరోజు కుల్సంపుర పోలీస్ పరిధిలో మధ్యాహ్నం టైంలో ఒక పర్సన్ పేరు అజీజ్ అహ్మద్. అతని ఒక పాప వైపులో మిస్యూజ్ చేస్తాడు. ఆమెను అప్రాక్సిమేట్లీ 9 to 10 years మధ్యన ఒక చిన్న పాపను మిస్యూజ్ చేస్తే ఆమె శారీరకంగా చేస్తే అప్పుడు ఆ అమ్మాయి అక్కడ చూసినటువంటి కొందరు ఆ పర్సన్ను అప్రాక్సిమేట్లీ 7-7:30 మధ్యలో చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అక్కడ 4-5 మంది ఆయన కొట్టడంతో ఇమ్మీడియట్గా పోలీసుకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే పోలీసు అతన్ని ఉస్మానియా హాస్పిటల్కు షిఫ్ట్ చేశాము. ఉస్మానియా హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ అండర్గోయింగ్ ట్రీట్మెంట్లో వాళ్ళ మదర్తో పాటు ఉన్నాడు. వాళ్ళ మదరు అతన్ని మా హెడ్ కానిస్టేబుల్ పంపించాము. ట్రీట్మెంట్ పొందుతూ ఈరోజు నైటు 11 o'clock ఆ టైంలో చనిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో వాళ్ళ పైన ఏమైనా ఉంటే కేసులు చేసి చార్జెస్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. فاروقی فاؤنڈیشن کی جانب سے حیدرآباد میں مسلم لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتوں کے لیے روبرو رشتوں کا پروگرام ہر اتوار آصف نگر روڈ مہدی پٹنم پر واقع دارالامن فنکشن ہال میں منعقد کیا جا رہا ہے. فاروقی فاؤنڈیشن کے سربراہ ظفر فاروقی نے بتایا کہ فاؤنڈیشن بغیر کسی منافع یا نقصان کے معیاری لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتے فراہم کر رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس شعبے میں انہیں 40 سال کا تجربہ ہے، جبکہ اس شعبے میں دھوکہ دہی عام ہو چکی ہے اور بھروسے مند افراد ہی سے سلسلے میں رجوع ہونا چاہیے. مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبر 9247774712 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. فاروقی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہر اتوار صبح 10 تا 4 بجے دارالامن فنکشن ہال مہدی پٹنم میں لڑکے اور لڑکیوں کا آمنے سامنے پروگرام منعقد کیا جاتا ہے. یہاں پر ڈھیر سارے لڑکے اور ڈھیر سارے لڑکیوں کے رشتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دوسری سیکنڈ میرج کے لیے بھی مرد و خواتین کے بے شمار رشتے موجود ہیں. عوام الناس خاص کر شہر حیدرآباد کے شہریوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ہونہار بچوں کے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے یہاں پر رجسٹریشن کروائیں اور بہتر سے بہتر رشتوں کا انتخاب کریں. اور اس کی ایک بنیادی سہولت یہ ہے کہ یہ مہدی پٹنم میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر اطراف کی اور اکناف کے اچھے معتبر اور پڑھے لکھے رشتے یہاں پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے بعد کی زندگیاں پرسکون ہو سکتی ہیں. ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے لڑکے اور لڑکیوں کے انتخاب میں آپ اس بات کو محفوظ رکھیے کہ دینداری بھی ہو اور شرافت بھی ہو. یہ دو طرح کی باتوں کو فاروقی فاؤنڈیشن یہاں پر اپنے رشتوں میں اس بات کو محفوظ رکھتا ہے. تو
تو میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے یہاں پر رجسٹریشن کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے رشتوں کا انتخاب کریں۔ ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، اس وقت شہر کے حیدرآباد اور پورے ہندوستان میں مسلم رشتوں کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ لڑکیوں کی عمر میں پڑھنے لکھنے کی وجہ سے عمریں بڑی ہو جا رہی ہے۔ اس کے برخلاف اسلام کم عمر لڑکیوں کی شادی کے لیے زیادہ توجہ دیتا ہے، تاکہ آج کے یہ ترقی یافتہ دور میں لڑکیوں اور لڑکیوں کے بہک جانے کے امکانات زیادہ ہیں۔ سوشل میڈیا کی خرابیاں لڑکے اور لڑکیوں کے صحت پر اور حالات پر، ذہن پر خراب اثر مرتب کر رہے ہیں۔ فاروقی فاؤنڈیشن ہی نہیں، حیدرآباد میں اور بھی دوسرے فاؤنڈیشن ہیں جہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کے رشتوں کا سلسلہ چلتا ہے، مگر یہاں پر اس بات کو خصوصی توجہ دی جاتی ہے کہ خاص کر اسلامی رشتے ہوں، باکردار لوگ ہوں اور یہاں پر رشتوں کا آپ اندراج کرائیں اور اپنے بچوں کے لیے بہترین سنہرے مستقبل کے جو ضامن ہیں۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ہونہاروں کو تعلیم سے ضرور راستہ کیجیے، مگر ان کی عمر اس طرح سے برباد مت کیجیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ ووٹر لسٹ سے نام حذف ہونے پر شہریت کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا۔ بنگال SIR کے تناظر میں داخل کی گئی درخواست پر سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کی TG20 لیگ کی فاتح حیدرآباد چیمپئنز ٹیم سے ملاقات، چیکس کیے گئے حوالے۔ آندھرا پردیش میں کووڈ کے 12 نئے کیسز، 4 افراد کی ہوئی موت۔ نیٹ UG 2026 قومی ٹاپرز میں تلنگانہ کے 2 طلباء شامل، لڑکوں پر لڑکیوں کی سبقت ہنوز برقرار۔ رنگا ریڈی شنکر پلی منڈل کے کتا پلی میں ماں نے بچوں کو کنویں میں پھینک کر کی خودکشی، ایک بچہ محفوظ۔ حیدرآباد آؤٹر رنگ روڈ پر دلخراش حادثہ، بکروں کے ساتھ گاڑی میں سو رہے 2 افراد کو تیز رفتار گاڑی نے رون ڈالا، برسر موقع ہلاک۔ حیدرآباد کے کلسوپورہ میں کمسن بچی کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی میں ملوث شخص کے ساتھ مار پیٹ، علاج کے دوران فوت۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔